مومنین تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، مل کے صلوات اور بیت محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی۔ تو اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے فرزند کو ذبح کریں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز آئی کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور یہ تو ایک امتحان تھا کہ جو آپ سے لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک مصلحت کی خاطر وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیہ قرار دیا اسماعیل کو ایک ذبح عظیم کے لیے، کیونکہ اسماعیل کی نسل سے امام حسین علیہ السلام۔ اگر اسماعیل اس وقت ذبح ہو جائے تو ظاہری سبب کے تحت کہہ رہا ہوں، ورنہ تو امام حسین کائنات کے بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہری سبب کے مطابق اسماعیل کی نسل سے آنا ہے امام حسین علیہ السلام کو، لہٰذا فدیہ قرار دے دیا گیا، اسماعیل کو بچا لیا گیا تاکہ ایک اور عظیم قربانی دی جا سکے۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین پر۔ جب امام حسین علیہ السلام پر ابراہیم نے گریہ کیا تو عزیز و روایت کا جملہ ہے کہ اے ابراہیم، آپ اسماعیل کو ذبح کر کے جس مقام فضیلت تک پہنچنا چاہتے تھے وہ ہم نے حسین پر گریے کی وجہ سے آپ کو عطا کر دیا۔ عجب ہے یہ، آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ نکات اور کچھ موضوعات اور بھی تھے جنہیں مجھے پیش کرنا تھا، لیکن آج چاہتا ہوں گفتگو مختصر رہے، باقی باتیں پھر کبھی اور صحیح انشاءاللہ۔ 26 رجب کا واقعہ ہے کہ جب امام حسین کو دربار بلایا گیا، اس ہجرت میں میں اور آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے، مجھے اس کو تفصیل سے پڑھنا تھا، پھر کبھی اور پڑھوں گا۔ یہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، جو صادقانہ خلوص نیت کے ساتھ یہ کہے، ہمارا عمل اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بشری استطاعت میں جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو جوڑ لے حسین سے، اور پھر خلوص نیت کے ساتھ کہے یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہوتا میں آپ کے ساتھ مولا بابا۔ میں عرض کر رہا ہوں لیاقت ہم میں سے کسی کی نہیں کبھی یہ کہہ سکے، لیکن جب امام نے ہم سے یہ کہا، یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ امام علیہ السلام کہ یا لیتنی کنت معکم، امام علیہ السلام نے ہمیں جو سکھلایا تھا تو کیا امام نہیں جانتے تھے کہ 99.99% بلکہ شاید 100% میں سے کسی کی لیاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کربلا کے شہیدوں سے جوڑ سکے، لیکن پھر بھی امام نے کہا یہ پڑھو، تو یہ کہو، نیت میں رکھو، یہاں نیت کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا لے جائے انشاءاللہ۔ جو حسین تک پہنچے، من زار الحسین فقد زار اللہ علی عرشہ، وہ عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہے۔ 26 رجب ابا عبداللہ الحسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ ولید کا قاصد آیا، حاکم مدینہ، اور اس نے کہا کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے، دربار میں طلب کیا ہے۔ امام نے کہا اس سے کہو ہم آتے ہیں کچھ دیر میں۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا کہ اے مولا، اس رات کے پہر کیوں بلایا ہوگا آپ کو اسے؟ امام نے کہا کہ یزید کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے اور اب یزید تخت خلافت پر ہے، اور حاکم مدینہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بیعت لے۔ اتنے میں ولید کا قاصد پھر آ گیا کہ ولید آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ امام نے کہا جب ہمیں آنا ہوگا ہم اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے آئیں گے، اس سے کہو کہ ہم کچھ دیر میں آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ابا عبداللہ علیہ السلام اٹھے اور بنی ہاشم کے جوان ان کے ساتھ چلے۔ امام نے کہا ان بنی ہاشم کے جوانوں سے کہ ولید نے مجھے تنہا بلایا ہے، میں تنہا دربار میں جاؤں گا؟ ہاں، اگر دربار میں میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تم دربار میں آ جانا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کائنات کے حاکم، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول پہنچے دربار میں۔ حسین کا دربار میں جانا کجا اور زینب کے دربار میں جانا۔ اچھا، یہاں تو میں نے خانواد عصمت و طہارت کی مستور کی مثال دے دی نا، چلے میں ایک اور مرد کی مثال دیتا ہوں۔ حسین کا دربار میں جانا کجا اور زین العابدین علی ابن حسین کا دربار میں جانا۔ سجاد کی تو گردن جھکی ہوئی تھی کہ جب دربار میں پہنچے تھے۔ ولید نے کہا کہ
معاویہ دنیا سے چلا گیا ہے اور اب یزید تخت خلافت پر ہے، اور یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ امام نے اسے یہ کہا کہ رات کے اس پہر مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں تجھ سے کوئی کلام کروں، کل دن میں مجھ سے بات کرنا، تب زمانہ یہ دیکھے کہ خلافت کا اصل حقدار کون ہے، اس کا بیٹا یا علی کا بیٹا۔ اس نے کہا، یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لے لے ورنہ آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ اِنَّ اہل البیت معدن الربوہ، اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، رسالت کی کان ہیں، ملائکہ ہمارے ہاں آتے جاتے ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم، اللہ ہم ہی سے شروع کرتا ہے، ہم ہی پر ختم کرتا ہے۔ وَيَزِيد رَجُلٌ فاسق فاجر شارب خمر قاتل نفس محترمہ، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، کھلے عام شراب پینے والا ہے اور اپنی محرم خواتین سے ناجائز تعلق رکھنے والا ہے، بے گناہ نفس کو قتل کرنے والا ہے، مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اب عبداللہ علیہ السلام دربار سے چلنا چاہتے تھے کہ مروان وہاں موجود تھا۔ مروان نے کہا کہ اے ولید، حسین سے آج بیعت لے لے ورنہ سر قلم کر دے، اگر آج رات گزر گئی تو حسین تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ، وجہ اللہ چہرے پر جلال خداوندی کے آثار نمودار ہوئے، اور ابا عبداللہ الحسین نے مروان کو دیکھا اور کہا کہ انت تخت یبن الزرقاء، اے نیلی چشم والی کے بیٹے، انت تقتلونی ام ہوا، کیا تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو اس وقت مجھے مارے گا، یا اس میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ وہ حسین کو مارے گا؟ حسین کی آواز بلند ہوئی۔ بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوئے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، سب سے پہلے دربار میں کون داخل ہوا ہوگا؟ اگر دل کی کیفیت کہوں تو حسین کا علمدار ابوالفضل عباس۔ عباس سب سے پہلے دربار میں پہنچے اور عباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا۔ کس میں اتنی جرت ہے کہ میرے مولا کے ساتھ بلند آواز سے بات کرے؟ اللہ اکبر، میں قربان ابوالفضل عباس علیہ السلام کے۔ مولا اس وقت کیا وقت تھا کہ جب آپ ہی کے آقا نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے عزیزوں، 28 رجب المرجب ہے، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دیکھو، جب ہم اور آپ کے لیے کربلا سے، مدینہ سے کوئی بھی زیارت کا مقام ہوتا ہے، آخری رخصت بڑی سخت ہوتی ہے۔ میں نے تمام مومنین ہی کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ جاتے ہیں زری کے پاس۔ اب کیا کہوں، جنت البقیع میں تو کوئی زری ہی نہیں ہے، اگر مدینہ میں ہو تو قبر کو دیکھتے ہیں اور دور سے آخری سلام کرتے ہیں، اور جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو قدم نہیں چل پاتے ان کے، بار بار چہرہ موڑ موڑ کر دیکھتے ہیں کہ مولا آخری سلام، مولا آخری سلام۔ پھر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو آخر میں گنبد کو دیکھتے ہیں، حتیٰ یہ کہ جب بس میں بیٹھ جاتے ہیں، بس وہاں سے روانہ ہو رہی ہوتی ہے تو آخر میں پھر گنبد کو دیکھ کر ایک سلام کرتے ہیں۔ بہت سخت کیفیت ہوتی ہے ایک مومن کے لیے، کربلا کو چھوڑنا، مدینہ کو چھوڑنا، مشہد کو چھوڑنا۔ سوچو حسین نے اپنی ماں کی قبر سے کیسے ودا کیا، حسین نے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر سے کیسے ودا کیا، جان مدینہ مدینہ سے جا رہا تھا۔ اب عبداللہ الحسین، یہ 26 رجب کا واقعہ ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 مسلسل راتیں امام نے اپنے نانا کی اور اپنی ماں کی قبر پر گزاری۔ بار بار آتے تھے، فقط ایک مرتبہ نہیں آئے، بار بار آتے تھے اور بار بار اپنے نانا سے کلام کرتے تھے، اور آ کر یہ کہتے تھے کہ اللہم ھذا قبر نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ نانا مجھے اپنا بچپن یاد ہے، نانا جب آپ مجھے گودی میں اٹھایا کرتے تھے اور مجھے چوما کرتے تھے، نانا آپ مجھے اپنے شانوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، آج آپ کا نواسہ جا رہا ہے مدینہ سے۔ یہ جملہ بھی ہے کتابوں میں کہ نانا اگر ہو سکے تو مجھے اپنی قبر میں لے لیجیے، میں آپ سے رخصت نہیں ہو پاؤں گا۔ اپنی ماں کی قبر پر آئے۔ حضرت مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب ان جملوں کو پڑھتے تھے کہ جب حسین رسول اللہ کی قبر پر جاتے تھے تو قدم جمع کر جاتے تھے، اپنے بھائی امام حسن کی قبر پر تو جیسے کوہ ذی وقار جا رہا ہو، لیکن جب پہنچے اپنی ماں کی لحد پر تو ایسے دوڑتے تھے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی قبر پر، اپنی ماں کی آغوش میں آئے اور آ کر کہتے تھے کہ اماں
مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اماں. اماں حسین جا رہا ہے. عجب مصرے لکھے جناب میر انیس علیہ الرحمہ نے کہ سیدہ قبر میں تڑپ رہی ہیں نا، اپنے حسین کی فریاد و فوغا سن کر سیدہ قبر میں تڑپ رہی ہیں. تربت میں جو کی میں نے بہت گریا وزاری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری. سیدہ کو سنبھالنے کون آ سکتا تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے. گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہمارے، تم پاس ہو تربت ہے بہت. دیکھیں اب تک اہل بیت میں جن کی وفات یا شہادت ہوئی، رسول اللہ مدینہ میں ہے، امام حسن مدینہ میں ہے، ماں فاطمہ زہرا مدینہ میں ہے، فقط مولا علی دور ہے. یہ جانتے نا. تو عجب تخیل میر انیس نے لکھا کہ تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے زہرا. تخیل اس میں یہ تھا کہ آپ اس وقت تربت میں تڑپ رہی ہیں تو دل میرا گھبرا رہا ہے کہ ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا. حسین سب سے رخصت ہو لے گا لیکن کیا ہم سے نہیں رخصت ہوگا حسین. بہرحال حسین 2 راتیں قبر رسول اللہ پر اور قبر بی بی زہرا پر رہے، اور اس کے بعد ایک منزل آئی کہ 28 رجب کا دن آ گیا. ایک صحابی رسول اللہ کے کان اللہ یسمع صوت الرعد، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا اونچا سنتا تھا کہ مجھے بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں آتی تھی، لیکن 28 رجب میں نے سنا کہ محلے بنی ہاشم سے بیویوں کے گریے کی آواز آ رہی تھی. سواریاں آمادہ ہو گئیں اور پہلے کچھ کنیزیں آئیں، پھر اصحاب و انصار کے اہل خانہ آئے، اور پھر بنی ہاشم کی بیوی آنا شروع ہوئیں. حسین نے عباس سے کہا کہ مشقوں کو مکمل کر لو. پانی سے بھری ہوئی مشقیں وہ سواری پہ رکھی گئیں، یہاں تک کہ حسین ایک کرسی پہ تشریف فرماتے ہیں کہ دفعتاً بلند ہوئے. ایک معظمہ بیوی بیت الشرف سے باہر نکلی تو 5 کنیزوں کے جھرمٹ میں تھیں، اور جب بیوی آئیں تو ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنا زانو جھکایا، اور عباس کی صدا آ رہی تھی کہ اے مدینہ والوں بہت دور ہو جاؤ، مدینہ والوں بہت دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب علی کی بڑی بیٹی سوار ہو رہی ہے. عزیزوں یہ مدینہ سے کربلا کی سواری ہے، کربلا سے کوفہ کی سواری کچھ اور تھی. لہٰذا بیوی نے یاد کیا تھا ابا، جب بیوی نے ساری بیویوں کو سوار کروا دیا تھا، کیونکہ کوئی مرد نہیں تھا سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے، یہاں تک کہ امام زین العابدین کو بھی سوار کروا دیا. اور پھر 11 محرم کو ایک کنیز کانپ رہی تھی، کہا اے اماں فضہ آج آپ کو زینب سوار کروائے گی. اور جب بی بی زینب نے حضرت فضہ کو بھی سوار کروا دیا تو پھر کوئی نظر نہ آیا تو فرات کا رک کر کے کہا ابا. اللہ اکبر. چند جملے رہ گئے. جب بیویاں ساری سوار ہو چکی تو امام حسین علیہ السلام اٹھے اور آ کر کہا کہ اینَ قبر بنی ہاشم، قبر بنی ہاشم ابوالفضل عباس کو بلاؤ. اور جب عباس آئے تو فرمایا قدم لی جوادی. اے عباس، جواد امام کے ذوالجناح کو کہا جاتا ہے. بڑا حسین اس میں بھی ایک لطافت ہے کہ اے عباس میری سواری کو لے آؤ، قدم لی جوادی، میری سواری کو تم لے آؤ. بس عزیزوں یہ وہی بڑے نہیں جملہ ہے جب حسین نے رخصت آخر کے وقت کہا تھا. جب حسین اپنے خیام سے باہر نکلے نا، کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الہیجا، ارے میرے شیروں کہاں ہو، تمہیں کیا ہے کہ حسین تمہیں پکارے اور تم جواب نہ دو. تو فرات کے قریب عباس کا لاشا تڑپ رہا ہے. اور پھر امام حسین نے کہا ایکم یقدم جوادی، تم میں سے کون ہے کہ جو میرے ذوالجناح کو لے آئے. بہن جانتی تھی بھائی کے دل پر کیا غم ہے، اس وقت عباس کو یاد کر رہے ہیں. لہٰذا پردہ خیمہ اٹھا اور خواہر حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں اے بھیا آج ہم آپ کو سوار کروائیں گے. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. بس اب عبداللہ الحسین مدینہ سے چلے گئے، تھوڑا ہی کچھ آگے بڑھے تھے کہ عباس پھر سے آئے کہ مولا کچھ دیر کے لیے کاروان روک لیجئے گا.
امام نے کہا کہ عباس ابھی تو ہم مدینہ سے چلے ہیں. اب جب عباس نے اشارہ کیا حسین نے پلٹ کر دیکھا، ایک چھوٹی بیمار بچی قافلے کے پیچھے کہتے ہوئے آ رہی تھی مہلن مہلن یا ابی. اے بابا ذرا آہستہ بابا، ذرا آہستہ بابا. بس عزیزوں تفصیل بسائے پھر کبھی اور صحیح پڑھوں گا. حسین نے اپنی بیٹی سے کیسے رخصت ہوا، یہ بہت سخت منزل ہے. بس حسین نے کہا تھا کہ میری ہر اولاد یا میرے بابا علی مرتضیٰ سے ملتی ہے یا میرے نانا رسول اللہ سے ملتی ہے، لیکن فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین سب ضبط کر لے گا لیکن شبیہ ہے فاطمہ زہرا. کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے، یہ حسین سے ضبط نہ ہو پائے گا. عزیزوں حسین چلے گئے، صغریٰ رہ گئی مدینہ میں. اب شعبان گزرا، شوال گزرا، رمضان گزرا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم آ گیا. صغریٰ کا دل تڑپتا رہتا تھا، اپنی نانی ام سلمہ کے ساتھ تھی. بار بار آگے کہتی تھی اے نانی کاش میرے بابا کی طرف خیر ہو. ایک منزل وہ آئی کہ عاشور کا دن تھا. امام حسین علیہ السلام رخصت کے وقت ایک شیشی دے کر گئے تھے بی بی ام سلمہ کو، اور اس میں خاک تھی جس میں کہا تھا کہ جب تک یہ خاک رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین مار دیا گیا ہے. بس ایک مرتبہ ام سلمہ نے ایک وقت دیکھا کہ وہ شیشی میں خون ابلنے لگا. بیٹی سمجھ گئی میرا بابا مار دیا گیا، میں یتیم ہو گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی صغریٰ، اللہ جانے مدینہ میں یتیم ہونا زیادہ سخت تھا یا شام غریبہ کربلا میں یتیم ہونا. جب 4 سال کی